Assalamu alaikum students. My name is Tahira Jabin. I am your Islamiyat teacher from Real Scholars. آج ہم حدیث نمبر 13 اس کو پڑھیں گے. تو چلیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. حدیث نمبر 13 اور اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھیلانگی گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا. تشریح: اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک دن مقدس قرار دیا ہے جس دن وہ عبادت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے وہ دن جمعے کا دن ہے، بہت مقدس ہے اور تمام دنوں پر فضیلت بھی رکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام بھی کہا ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے روز وفات پا جائے اور تو اسے شہید کا مقام جو ہے ملتا ہے، اور اسے شہید کا مقام ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے شہید کا مقام دیتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو شریعت لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شریعت کے مطابق جو ہے ہم زندگی کے ہر شعبے میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. اس میں عبادت کے طریقے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، رہنے سہنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، تہذیب، تمدن، زندگی میں نظم و ضبط، تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. تہذیب، سلیقہ اور زندگی گزارنے کا نظم و ضبط یہ سب سے اہم ہے، ورنہ اگر اس کے بغیر انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان کی زندگی اور ایک جانور اور وحشی کی زندگی میں جو ڈفرنس ہے وہ فرق ختم ہو جائے. اور اسلام جو ہے ہر کام میں تہذیب، سلیقہ، نفاست اس چیز کا خیال رکھتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں جو ہے آداب جمعہ، آداب مجلس اور نظم و ضبط، ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اصول زندگی فراہم کیا گیا ہے. جہاں بھی کوئی اجتماع ہو تو کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. اجتماع کا مطلب ہے لوگوں کا جمع. جہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں دوسروں کا خیال رکھا جائے. اگر تہذیب اور شگفتگی کے یا شائستگی کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے، ہر شخص ذمہ داری کا احساس کرے تو وہ جمعے کی نماز اور خطبے کے لیے وقت پر مسجد میں پہنچے تو آگے پہنچنا چاہیے. اگر اسے آگے بیٹھنے کا شوق ہے یا آگے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وقت پر مسجد میں پہنچے. اور آگے جو ہے ایک ہیڈنگ ہے، گردنیں پھلانگنے سے ممانعت. یعنی اس حدیث مبارکہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا ایک ادب بتا دیا گیا ہے کہ دیر سے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ گردنیں پھلانگ کر پہلی صف میں نہ جانے کی کوشش کریں. پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھے، اور اس لیے وہ گردنیں پھلانگتے ہیں اور جس کو منع فرمایا گیا. ایک تو اس سے کہ تمازی کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا یہ کہ انسان جو ہے گردنیں پھلانگنے کی وجہ سے گناہگار بھی ہوتا ہے. اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، اور جو لوگ پہلے مسجد میں آئے ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ انہیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ بنائیں اور دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کریں اور جگہ پیدا کریں. یہ سنت ہے، دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے شخص کے لیے جگہ بنانا. اور ایک سب سے اہم بات کہ ایک شخص دوسرے جب مسجد میں داخل ہو تو اپنی جگہ بنانے کے لیے دوسرے کو جو ہے نہ اٹھایا جائے، اور نہ ہی اگلی صف میں جانے کے لیے ایک شخص کو دو اشخاص میں سے ایک دوسرے سے ہٹایا جائے، یعنی کہ درمیان سے جو ہے دو کو ہٹا کر اور درمیان سے آگے جایا جائے. ایسا بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے. جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں اور اس میں ایک میں مسلمان نماز کی تیاری کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ اذان سننے کے بعد دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہو، نماز کی تیاری شروع کر دیں، کاروباری اور دنیاوی کام کو چھوڑ دیں تاکہ وقت پر نماز جمعہ کے لیے پہنچ جائیں.
اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور دوسروں کی گردنیں نہ پھیلانگے، اور دوسروں کی گردنیں پھیلانے اور اگلی صف میں جانے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو مسجد میں دیر سے داخل ہوگا۔ اگلی صف میں جانے کے لیے آداب جمعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اچھا، آپ کو میں ایکٹیویٹی بتا دوں کہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے یہ حدیث جو ہے لکھنی ہے اور لکھ کر لے کر آنی ہے اپنی یہ حدیث۔ تو یہ ایکٹیویٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں جمعے کے دن کی فضیلت۔ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساتھ ہے، ساتھ کہتے گھڑی کو، ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کی سزا میں ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر غافلوں میں سے ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پھر کسی بات کا انہیں کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی آپ اس کو قرآنی آیت سناتے رہے، آپ اس کو نیکی کی راہ کی طرف بلاتے رہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہیڈنگ ہے گردنیں نہ پھلانگنے کا اجر و ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھے اور پھر تیل اور خوشبو لگائے اور لگا کے جو بھی گھر میں میسر ہو تیل اور خوشبو وہ لگائے اور پھر وہ گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جائے، اور مسجد میں پہنچ کر یہ احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں سے نہ گزرے، یعنی جگہ نہ تنگ کرے اور گردنیں نہ پھیلانگے، پھر وہ نماز یعنی سنن و نوافل یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے مقدر میں ہیں، مقدور ہیں، وہ پڑھے اور پھر امام خطبہ دے تو وہ توجہ اور خاموشی سے سنے، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک یعنی دوسرے جمعے تک اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ یہ جمعے کی فضیلت ہے کہ اگر ایک گردنیں نہ پھیلانگنے کا اجر و ثواب ہے کہ ہر طرح سے نماز جمعہ کا اہتمام کر کے انسان وقت پر جمعے کے لیے پہنچے، لوگوں کے درمیان جگہ سے گزر کے نہ جائے، گردنیں نہ پھیلانگے، خاموشی سے خطبے کو سنے اور تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگلا ہے اول وقت میں مسجد جانے کی فضیلت، یعنی پہلے وقت میں۔ بخاری اور مسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو شروع میں آنے والے لوگوں کا نام لکھتے ہیں۔ اول وقت میں آنے والوں کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گائے کی قربانی پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ کی راہ میں مینڈھا پیش کرنے والوں کی ہے، اور پھر جب امام خطبہ کے لیے ممبر کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنی جو دفتر ہے اسے لپیٹ دیتے ہیں اور خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عملی زندگی سے تعلق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نماز جمعہ کے آداب کی جن کی تلقین فرمائی ہے اس کا پوری طرح خیال رکھیں، وقت پر مسجد میں جائیں اور جمعے کے دن مسجد میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں اور نماز جمعہ جو ہے اس میں شریک ہو کر پورے ادب کے ساتھ خطبے کو سنیں، لوگوں کا خیال رکھیں اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے ہماری طرف سے، ان کی گردنیں نہ پھلانگی جائے، ان کو اپنی جگہ سے نہ اٹھایا جائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی نماز جو ہے پورے آداب کے ساتھ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا اور جو ہے اسائنمنٹ کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ فرسٹ ایئر آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں، معاشرتی ذمہ داریاں۔ معاشرتی ذمہ داریوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کر کے ہم معاشرے میں ایک امن و سکون قائم کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو اخلاقی رذائلہ میں بھی شامل ہوں گی
کہ جن کے کرنے سے معاشرے میں انتشار اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، مثلاً دیانتداری، فائع ہے، عدل و انصاف اور کسب حلال، یہ کام ایسے ہیں جس کو اسلام میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جس اخلاقی رذائل جنہیں کہا جاتا ہے غیبت، منافقت، تکبر، تو ان کو جو ہے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو چلیے معاشرتی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ معاشرتی ذمہ داریاں، انسان افراد معاشرہ کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتا ہے اور زندگی بسر کرنے کا عادی ہوتا ہے، گویا فطری طور پر اجتماعی زندگی کا محتاج ہے، یعنی انسان فطری طور پر الگ نہیں رہ سکتا۔ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور معاشرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مل جل کر اسے زندگی گزارنی ہے۔ معاشرہ اصل میں افراد کے مجموعے کا نام ہے، اسی طرح معاشرہ افراد سے الگ کوئی شے نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان قدم قدم پر معاشرے کا محتاج ہوتا ہے اور معاشرے میں رہتے ہوئے انسان پر بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ ذمہ داری کا تصور، اسلام میں ایک طرف تو انفرادی طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف اجتماعی ذمہ داری کا تصور بھی ہے، پورے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرنا کہ نیکیوں کو قائم کرنے اور برائیوں سے روکنے والا ہو۔ اسلام کو ایسی انفرادیت ہرگز مطلوب نہیں ہے اجتماعی ذمہ داری کے تصور سے نہ آشنا ہو، یعنی نیکیوں کا قائم کرنے والا اور برائیوں کو روکنے والا ہو، صرف خود اپنے طور پر ہی اچھا عمل نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے گھل مل کر رہے اور اس کو اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ اور گھل مل کر نہ رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہ کرے، یعنی وہ مسلمان جو لوگوں سے گھل مل کر رہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا رہے اس سے بہتر ہے، یعنی لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنا، صبر کا حکم دیا گیا اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنے سے منع فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا تھا وہ ہر فرد کی معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس اس حد تک ہے کہ اگر کبھی ان میں قانون کی خلاف ورزی ہو جاتی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا اور جرم کی سزا کا طالب ہوتا، یعنی اگر اس قدر ذمہ داری کا احساس تھا کہ خود جرم کے قبول کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا تھا۔ اب ہم ان معاشرتی ذمہ داریوں کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے۔ کوسچن نمبر 1، انسان پر کون سی معاشرتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ نیکسٹ ہم ٹاپک دیکھتے ہیں دیانتداری۔ مفہوم دیانت کا مفہوم، دیانت کا لفظ جو ہے دین کے مشتق ہے جو مذہب میں کیا معنی ہے، اس لحاظ سے دیانت داری کا مطلب ایماندار کبھی ہوتا ہے۔ اردو میں دیانت ادائے امانت کے معنی میں مستعمل ہے، لہذا دیانت داری کا عام مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھوائے تو مطالبہ کرنے پر اسے پئی نہیں لوٹا دے، اور خیانت کا لفظ دیانت دار کے متضاد ہے۔ کوسچن سن لیں، کوسچن نمبر 2 کہ دیانت داری کا لفظی مطلب یا معنی کیا ہے؟ تحریر کریں۔ دیانت داری کی اہمیت، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو، یعنی دیانت داری کا مطلب جو ہے مستعمل ہے امانت داری کے یعنی کہ لوگوں کی امانتیں لوٹانے سے۔ قرآن مجید میں بھی اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مومنوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ ایماندار لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانتہ لہ، جس نے امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں۔ کوسچن نمبر 3 سن لیں کہ منافق کی 3 نشانیاں تحریر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو اس سے میں ان آیات اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دیانت داری جو ہے ایمان اور خیانت کو منافقت بھی قرار دے دیا گیا ہے، اور منافقت قرار دینے سے اسلام، امانت اور دیانت دونوں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسوہ رسول کی میں دیکھتے ہیں دیانت اور امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفت تھی جس کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، اور جیسے کہ یہ کہ
اور درجہ ذیل واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کا کس درجہ پاس تھا. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں جینا دوبر کر دیا تھا، مجبوراً جب مدینہ جانا پڑا، تو اس وقت کفار کی ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، آپ کے جان لینے کی فکر میں تھے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھوائی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امانتوں کی فکر تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کی کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کو امانتیں جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کے مالکوں تک لوٹا دینا. دیانت دار تاجر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر شام بھیجا، تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے متاثر ہو کر آپ کو پیغام کا نکاح بھجوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانت دار تاجر قیامت کے روز شہداء اور صدیقین کے ہمراہ ہوگا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، اور یعنی ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچانا بھی بددیانتی ہے، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت، دنیاوی دولت، جسمانی قوت، ذہنی صلاحیت، یہ سب امانتیں ہیں جس کے استعمال احکام خداوندی کے مطابق ہونا چاہیے، اور آخرت میں ہم سے اس کے بارے میں سوال بھی پوچھا جائے گا. اسوہ رسول کے ذریعے وضاحت کریں، دیانت داری کی وضاحت کریں. اسوہ رسول کے ذریعے جو ہے دیانت داری کی وضاحت کریں. نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھیں گے ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا. ایفائے عہد کے معنی وعدے یا عہد کو پورا کرنا ہے. اس صفت کو فضائل اخلاق میں بہت بلند درجہ حاصل ہے. اخلاقی صفت بھی ہے کہ انسان پر معاشرتی ذمہ داری پیدا کرنے کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ ہے. اس صفت کا نہ ہونا معاشرے میں بگاڑ کا باعث ہوتا ہے. ایفائے عہد ہے وعدہ پورا کرنا. اس کی اہمیت قرآن اور حدیث میں ایفائے عہد کی وعدوں کو پورا کرنے پر بہت زور دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. ایک اور مقام پر ہے کہ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں باز پرس کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایفائے عہد کو خود اپنی صفت قرار دیا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ بے شک وعدہ خلافی نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، اور نہ اس درجہ مزاح کرو کہ اسے تکلیف ہو، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جسے پورا نہ کر سکو. ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی پشت پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ ہے فلاں شخص کی عہد شکنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کی منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے. ایفائے عہد کرنے والا شخص جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذمہ لیا ہے. قیامت کے دن وعدہ توڑنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ قیامت کے دن جو ہے وہ وعدہ توڑنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ اسوہ رسول. ایفائے عہد کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک قابل داد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اقدس میں ایفائے عہد کی صفت ہے. ایسی عام تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس کا اعتراف کیا کرتے تھے. اور صادق اور امین کہا جاتا تھا، امانت دار کہا جاتا تھا، اور صادق سچا کہا جاتا تھا. اور وعدے کو پورا کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف جو ہے وعدہ پورا کرنے کا، ایفائے عہد کا، دشمن بھی اعتراف کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن ابو حسمہ کہتے ہیں کہ میں نے بعثت نبوی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودا کیا تھا، کچھ قیمت میرے ذمہ باقی رہ گئی تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اسے لے کر ابھی آیا. گھر جا کر میں بھول گیا. 3 دن بعد یاد آیا. وہاں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ تو نے مجھے بہت تکلیف دی، اور میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. صلح حدیبیہ سے مشرکین مکہ کے ساتھ جو شرائط طے ہوئی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ مکہ سے جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا ہم اسے واپس کر دیں. معاہدے کی تحریر ابھی لکھی جا رہی تھی کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں کی قید سے بھاگ کر آ گئے. اس حال میں زنجیریں ان کی پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی. تمام مسلمانوں نے ان کی حالت دیکھی تو تڑپ اٹھے، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کے مطالبے پر فرماتے ہیں کہ انہیں واپس کر دو. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرو، ہم بد عہدی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. حرف آخر. علامہ شبلی
رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بھلی بات کی ہے کہ اللہ کے بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرے، جو قول و قرار کرے اس کے پابند رہے، سمندر اپنا رخ پھیر دے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے، لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ منہ سے جو کہے اسے پورا نہ کرے، اس کے پابند نہ رہے۔ علامہ شبلی نعمانی اسائنمنٹ کا کوسچن لکھ لے کہ علامہ شبلی نعمانی نے ایفائی عہد کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ صادق اور امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں فرمایا کرتے تھے لا دین لمن لا عہد لہ، یعنی بے عہد دیندار نہیں، یعنی جو عہد پورا نہیں کرتا وہ دیندار نہیں ہے۔ آپ کا ٹاپک یہ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اسائنمنٹ لکھ لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔